السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خواب میں سانپ اور چھپکلی دیکھنا جادو کی علامت ہے؟ کیا خواب میں سانپ اور چھپکلی دیکھنا بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے؟ کیا خواب میں سانپ اور چھپکلی دیکھنے والے کو کینسر جیسی مرض لگ سکتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بڑی بیماری لاحق ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو بھی خواب میں سانپ اور چھپکلی نظر آتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزمانی آفیشیل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم اللہ کی طرف سے خواب، اور جو خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ خوشخبری اور بشارت ہیں۔ اور دوسری قسم خواب کی کیا ہے؟ وہ ہے شیطان کی طرف سے آنے والے خواب۔ جو شیطان کی طرف سے آنے والے خواب ہوتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے خوف زدہ کرنا، غم زدہ کرنا، خواب دیکھنے والے کو پریشان کرنا، یہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور خواب کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ نفسیاتی خواب، یعنی آپ کے لاشعور سب کانشیس میں پڑا ہوا ڈیٹا ایکٹیو ہو جاتا ہے، نفسیات کے ساتھ لنک ہوتا ہے، روزمرہ کے معاملات، خیالات، تصورات آپ کے خواب میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ہے خواب کی 3 اقسام جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث میں۔ اچھا، اب عامل حضرات موجودہ دور کے کیا کرتے ہیں؟ بڑے یہ ہوشیار اور چلاک ہوتے ہیں۔ یہ 2 قسموں کے ساتھ بہت کھیلتے ہیں۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والے خواب، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ابھی ہم ڈسکس کریں گے جو شیطان کی طرف سے آنے والے خواب ہیں، اور نمبر 2 نفسیات کی وجہ سے آنے والے خواب ہیں۔ عامل حضرات یہ دونوں قسموں کے ساتھ بہت کھیلتے ہیں۔ یہ دونوں قسموں والے خواب عامل حضرات پیشنٹ سے خود پوچھیں گے، سننے کے بعد خوف کا انجیکشن لگا دیں گے، اس کی باڈی میں خوف انجیکٹ کر دیں گے، اس کے برین میں خوف انجیکٹ کر دیں گے، اس کو خوف میں ڈال دیں گے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک خاتون کا فون آیا اور بے انتہا پریشان تھی۔ عثمان بھائی میں بہت پریشان ہوں، مجھے تو نیند صحیح نہیں آ رہی، میں تو صحیح سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی۔ میں نے کہا پتہ نہیں بیچاری کا کیا مسئلہ ہے سسٹر، مسئلہ بتائیں۔ اصل میں مجھے نا خواب میں کہتی چھپکلیاں نظر آتی ہیں، مجھے سانپ نظر آتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے ایک روحانی علاج کرنے والے سے رابطہ کیا، اس نے بتایا کہ خواب میں سانپ اور چھپکلیاں دیکھنا یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اچھا، اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہتے آپ پہ تو بہت سخت قسم کا جادو ہے، اور یہ جو جادو کی قسم ہوتی ہے جس میں خواب میں چھپکلی نظر آتی ہے، سانپ نظر آتے ہیں، اس کو تو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، اس کو تو کینسر والی مرض لگ جاتی ہے۔ لو، وہ خاتون کہتی عثمان بھائی یہ خواب کی تعبیر اسے علاج کرنے والے نے بتائی ہے، اس دن سے نہ میں رات کو سکون سے سوئی ہوں، نہ میرا کھانا کھانے کو دل کرتا ہے، نیند مجھے صحیح نہیں آ رہی۔ اور آپ بتائیں کہ جس کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جائے اور خوراک کھانا بھی وہ نہیں کھا سک رہی، تو کتنی جلدی اس کی امیونٹی ڈاؤن ہوگی۔ اب شیاطین جو ہیں یہ بھی خوف کے ذریعے سے پیشنٹ کی امیونٹی کو ڈاؤن کرتے ہیں۔ کرونا کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے تھے؟ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ڈرنا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں تو آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے، جب انسان کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے خیالات، تصورات اس پہ مسلط ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب عامل حضرات نے اس خاتون کو پریشان کر دیا۔ اب اس بہن کی ہم نے ہسٹری لی، بلا لیا ہم نے فیصل آباد کہ آپ تشریف لائیں، چیک کر لیتے ہیں۔ اب جب چیک کیا، اس کی ہسٹری لی، پیشنٹ کی، خاتون کی ہسٹری لی، تو وہ ایک نفسیاتی خواب تھا، کیونکہ اس بہن کو چھپکلی کا فوبیا تھا۔ جس طرح مختلف فوبیا، کسی کو شیر کا فوبیا ہوتا ہے، شیر سے ڈر لگتا ہے، وہ تو سب ڈرتے ہیں، کسی کو سانپ سے ڈر لگتا ہے، کسی کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے، وہ ہوا میں ہائٹ سے نیچے نہیں گر سکتے، چھلانگ نہیں لگا سکتے، مختلف قسم کے فوبیاز ہیں۔ اس بہن کو فوبیا تھا چھپکلی کا۔ ویسے کسی قسم کا فوبیا ہو تو 15 منٹ کا کام ہے، وہ فوبیا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی کے ذہن میں خوف ڈالا جا سکتا ہے نا، تو اسی طرح اگر روحانی علاج کرنے والا چاہے تو ذہن سے خوف نکال بھی سکتا ہے۔ لیکن خوف زیادہ بکتا ہے، وہ ڈرائیں گے تو پھر دکان زیادہ چلے گی، تو اس لیے وہ پھر عامل حضرات ڈرانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، خواب میں سانپ اور چھپکلی کا جو سسٹر نے بتایا اور اتنی پریشان تھی، میں نے اس پہ اسپیشل ریسرچ کی۔ بے شمار معبرین جو خواب کی تعبیر کرنے والے ہیں، جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، میں نے ان سے ملاقات کی، ان سے پوچھا۔ علماء
جو واقعتاً عالم دین ہیں، واقعتاً دین کی خدمت کر رہے ہیں، 80 سال عمر، 50 سال عمر، جنہوں نے زندگیاں دین کے لیے لگا دی اور اہل علم میں ان کا نام ہے. میں نے ان سے پوچھا کیا خواب میں چھپکلی یا سانپ دیکھنا جادو کی علامت ہے؟ کسی نے یہ تعبیر نہیں کی. وہ کہتے نہیں، اس کی مختلف تعبیریں ہیں، اس کی مختلف تعبیریں ہیں. اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے یہ خواب نفسیات کی وجہ سے، فوبیا کی وجہ سے ہے، خوف کی وجہ سے ہے، یا ریئل خواب ہے، شیطان کی وجہ سے ہے، یا اللہ کی طرف سے آگاہ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ 3 قسمیں دیکھیں گے نا. علماء سے بات چیت کے بعد پھر میں نے خود کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. تعبیر کی کتابیں، علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے، دارالسلام کی ایک کتاب، مختلف کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا. کسی تعبیر کرنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ خواب میں سانپ اور چھپکلی نظر آئے تو جادو کی علامت ہے. کسی تعبیر کرنے والے نے اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ خواب میں سانپ اور چھپکلی ہے تو بہت بڑی آپ کو بیماری لگ جائے گی. نہ علماء نے یہ بات کہی، نہ کتابوں میں لکھی ہوئی تعبیر میں ایسی کوئی بات تھی. لیکن روحانی علاج کرنے والے تو یہی بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد خوف پھیلانا ہے، ڈرانا ان کا مقصد ہے نا. جو کتابیں پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد مجھے بات سمجھ لگی کہ ہر خواب کی تعبیر ہوتی نہیں ہے. جس خواب کا تعلق خواہش سے ہو اس کی کوئی تعبیر نہیں. خواہش سے مراد اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اچھا گھر خریدنا چاہتے ہیں، کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر آپ کے خیال میں آتی ہیں، خواب میں آتی ہیں، تو اس کی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ کی خواہشات کی وجہ سے لاشعور کے ساتھ چیزیں لنک ہو گئی. ایک کہ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں جو آپ کے خواہشات کی وجہ سے، خواہشات کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. دوسری خواب، اس خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں جو آپ کے خوف کے ساتھ جڑی ہوئی، کیونکہ وہ نفسیاتی خواب میں آ جاتا ہے. جس طرح کہ سانپ اور چھپکلی سے اکثر لوگ ڈرتے ہیں، اور اسپیشلی خواتین کو تو بہت زیادہ فوبیا ہے چھپکلی کا. میری اپنی وائف ڈرتی ہے بہت زیادہ چھپکلی سے. چھپکلی روم میں آئی نہیں اور پریشانی شروع ہوئی نہیں، ڈر لگتا ہے. خواتین اکثر ڈرتی ہیں. تو کیا ہے کہ جس چیز کا لنک خوف کے ساتھ ہے اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں. خواتین میں اکثر یہ فوبیا پایا جاتا ہے، شیر کا فوبیا، چھپکلی کا فوبیا، سانپ کا فوبیا. تو یہ فوبیاز جب خوف انسان کے ذہن پہ مسلط ہوتے ہیں، خواب آتا ہے تو عامل حضرات آپ کو ٹریپ کر لیتے ہیں. اور تیسری چیز اس میں آتی ہے خوراک. ہم جب کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد فوری سو جاتے ہیں، یا فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، یا اس طرح کی چیزیں جو سٹمک کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، تو اس کیفیت میں بھی انسان کو عجیب و غریب خواب آ جاتے ہیں. یعنی سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن کی وجہ سے بھی برے خواب آ سکتے ہیں، نفسیات کی وجہ سے یعنی برے خواب آ سکتے ہیں، شیطان کی وجہ سے بھی برے خواب آ سکتے ہیں، خوراک کی وجہ سے بھی برے خواب آ سکتے ہیں. یہ مجھے کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بات سمجھ لگی. اور ایک یہ میں نے بات اخذ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ روحانی علاج کرنے والے سے اپنے خواب کی تعبیر نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے خواب کی تعبیر روحانی علاج کرنے والے سے کروائیں گے تو کوئی ہی اللہ کا نیک بندہ ہے جو آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. اکثر معالجین، روحانی علاج کرنے والے اس خواب کو، اس آپ کے خوف کو جادو جنات کے ساتھ جوڑ کر کسٹمر بنانے کی کوشش کریں گے. آپ نے اگر کہا کہ خواب میں مجھے سانپ اور چھپکلی نظر آئی، اس نے کہا وہ بڑا سخت جادو ہے آپ پہ، آپ تو لیٹ ہو گئے، اس سے تو بڑی بڑی بیماریاں لگ سکتی ہیں، آپ کا تو گھر تباہ ہو سکتا ہے. وہ فوری خوف کی کونسلنگ کرے گا، خوف پھیلائے گا، ڈرائے گا، اور خوف بکتا ہے، خوف میں ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو کوئی بھی روحانی علاج کرنے والا آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے. تو اس کے تعبیر کیا پوچھنی؟ تو خواب کی تعبیر پوچھنی کس سے چاہیے؟ خواب کی تعبیر آپ اہل علم سے پوچھیں. مدارس میں بڑے بڑے شیوخ ہیں، اہل علم سے پوچھیں، اور اسپیشل کوشش کیا کریں کہ جو روحانی علاج کرتا ہے اس سے اپنے خواب کی تعبیر نہ کروایا کریں. اکثر روحانی علاج کرنے والے اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، جادو کے ساتھ معاملہ جوڑ لیتے ہیں. اگر آپ یہی خواب کسی امام مسجد سے، عالم دین سے پوچھیں گے تو وہ عالم دین آپ کو اس کی تعبیر بتانے کے بعد ہو سکتا ہے دعائیں بھی بتائے، آپ کو نصیحت بھی کرے. روحانی علاج کرنے والے کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا نا، وہ تو صرف آپ کو پھونک مارے گا، نہ تو آپ سے بات پوچھے گا، نہ آپ سے بات کرے گا. اگر وہ بات کرے گا بھی ایک مقصد کے لیے کہ یار میں اس کو تھوڑی دیر خوف زدہ کر لوں، ڈرا لوں. ایک اور بات سمجھیں یہاں، انشاءاللہ آپ کا ذہن کھلے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے.
تو ایک شخص آیا، اس نے اپنا خواب بیان کیا اور اس خواب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کروانا چاہتا تھا۔ جب اس نے خواب بیان کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت ہو تو میں کروں خواب کی تعبیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر کی۔ خواب کی تعبیر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے کیا یہ خواب کی تعبیر صحیح کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ یہاں بات ہم نے سمجھنی کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، بزرگوں میں پہلے ایمان لانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ، لائیو لیکچر لینے والے، نبی پاک کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان سے اگر غلطی ہو سکتی ہے خواب کی تعبیر بیان کرنے میں، ان کا خواب جو اس کی تعبیر بیان کی اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، تو موجودہ دور کے روحانی علاج کرنے والے کی خواب کی تعبیر 100% کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک روحانی معالج اٹھتا ہے اور ایک خواب پکڑتا ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیتا ہے۔ حالانکہ خواب کی تعبیر عورت کی الگ ہو سکتی ہے، مرد کی الگ ہو سکتی ہے، بچوں کی الگ ہو سکتی ہے، اہل علم ہی لکھتے ہیں۔ ہر بندے کے مزاج کے حساب سے، ہر بندے کی طبیعت کے حساب سے، اس کے عمل کے حساب سے الگ الگ تعبیر ہوگی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک خواب اٹھاتے ہیں کہ اگر خواب میں سانپ اور چھپکلی نظر آئی، پوری دنیا کے لوگوں کی تعبیر ایک ہی بار کیا کہ جس کو خواب میں چھپکلی آئی جادو ہے، جس کو خواب میں چھپکلی نظر آئی اس کو کینسر ہو سکتا ہے، جس کو خواب میں چھپکلی نظر آئی اس کو فلاں بیماری لگ سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو خوف ہے، ایسے تو خواب کی تعبیر ہوتی نہیں ہے۔ اٹھائیں شریعت کو، اسلام کو، ایسے ہوتی ہے خواب کی تعبیر؟ پوچھیں اہل علم سے، ایسے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو یہاں میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر کی، اس میں غلطی اگر ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، تو آج کے روحانی علاج کرنے والے کی خواب کی تعبیر بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اب شروع میں جو میں نے واقعہ سنایا کہ وہ جو بہن پریشان تھی، کھانا نہیں کھا رہی تھی اور نیند اسے صحیح نہیں آ رہی تھی، کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کے خواب کی تعبیر غلط کی گئی، اس کو خوف میں ڈالا گیا، اور جب ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو بلایا تو اس کو فوبیا تھا، خوف تھا، اس کو سمجھایا، الحمدللہ وہ خوف ختم ہوا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ لیکن یہ تعبیر کرنے والے نے تو اس کو پریشان کیا نا۔ تو اس لیے ٹینشن لینا چھوڑ دیں۔ روحانی علاج کرنے والا کوئی تعبیر کرتا ہے تو 100% تو صحیح نہیں، غلط بھی ہو سکتی، کسی اور سے کروا لیں۔ جس طرح کہتے نہیں کہ میں نے اپنا بلڈ کا ٹیسٹ ایک لیبارٹری سے کروایا تو کچھ اور تھا، دوسری سے کروایا کچھ اور تھا، تیسری لیبارٹری سے کروایا تو کچھ اور تھا، تو یہ تعبیر بھی بدل سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کوئی شخص آپ کا خواب سن کے اپنے مقصد کے لیے بھی تعبیر کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب کسی سے ذکر نہ کرو، برا خواب کسی سے ذکر نہ کرو۔ افسوس ہے موجودہ دور کے روحانی معالج تو اسپیشل پوچھتے ہیں کہ آپ کو ڈرونے خواب آتے ہیں، چھپکلی نظر آتی ہے، سانپ نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر آگے ایک سرکل سٹارٹ کرنا ہوتا ہے نا، پورا سلسلہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ برا خواب کسی سے ذکر نہ کرو۔ اگر آپ کو ایک خواب برا بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، بار بار آ رہا ہے، روزانہ بیس پہ آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر آپ کسی اہل علم سے کروائیں۔ روحانی علاج کرنے والے تو ایسے بھی ہیں جن کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، جن کو قرآن اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، جن کو اذکار کا نہیں پتا۔ میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کچھ لوگوں کو تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور ایسے لوگوں سے ہم خواب کی تعبیر کروائیں۔ روحانی علاج کرنا ایک الگ شعبہ ہے، خواب کی تعبیر کرنا ایک الگ شعبہ ہے۔ میں نے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، مجھے یہ بات پھر سمجھ لگی کہ خواب میں سانپ اور چھپکلی دیکھنے کی تعبیر یہ ہے ہی نہیں کہ اس پہ جادو ہے، مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو بھی خواب میں سانپ، چھپکلی، بچھو، کاکروچ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں۔ اس کیفیت میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بائیں کندھے پہ 3 بار تھو تھو تھو، یعنی ایسی پھونک مارنی جس میں ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے ہوں، اسے زائل کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صدقہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ذکر کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو خواب کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکتا۔ تو شیطان کا مقصد ہوتا ہے ڈرانا۔ آخر پہ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جن بھی ڈالتے ہیں انسان بھی۔
جن شیطان نے پہلے خواب میں آ کے وسوسہ ڈالا، جب وہ تعبیر پوچھنے کے لیے آیا آگے اس نے بھی وسوسہ ڈال دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس میں اور اس میں فرق پھر کہاں رہ گیا؟ ہم اشرف المخلوقات تھے، ہم نے تو ہیلپ کرنی تھی۔